اشرف صاحب ڈالر کی بات کر رہے تھے ہم، تو یہ ڈالر کی بات پہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بھائی فائدہ ان کو ہے جن کے پاس ڈالر ہیں. تو آج کل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی ڈالر بڑھ رہا ہے تو پاکستان ترقی کر رہا ہے. تو یہ بات آپ نے اس حوالے سے یہ کہہ کہ بھائی لاجواب کر دیا کہ جن کے پاس ڈالر ہے تو وہی اس میں فائدے مند ہیں. پاکستانی معیشت کو کس طرح سے ویسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ رائے تو ہم دے سکتے ہیں، ویسے ٹھیک کرنا تو جو جن کو ٹھیک کرنا ہے وہی کر سکتے ہیں. جی بالکل، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے سلوشن بھی موجود ہیں. سلوشن یہ موجود ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسلامک فائنینس پورا کور کرتی ہے، ایک فرد سے لے کے پوری ریاست کو، یہاں تک کہ پوری دنیا کو، پوری دنیا کا معاشی نظام. جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو قانون ہے یہ قدرتی ایک قانون ہے، ایک فطری قانون ہے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اس وقت مینٹین رہے گی جب آپ ایسڈ بیسڈ اور انڈر لائن ایسڈس فائنینس. میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل میں جی بتا دیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی آج بتا رہے ہیں کہ 4% ہے، جو مائنس میں 5.8 سے پیچھے چلا گیا تھا، اب یہ ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. تو 5.8% جی ڈی پی کیا ہے؟ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جو ہمارے ملک کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پیداوار ہوتی ہے، یا ہم جو بائنگ کرتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں، وہ ساری ملا کے ہمارا جی ڈی پی بنتا ہے، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ. جب ہم ایسڈ بیس فائنینسنگ کی بات کریں گے تو اگر ہم پیپر کا لین دین نہیں کریں گے، میں نے اگر آپ سے کوئی چیز مجھے ریکوائرمنٹ ہے، کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی. صحیح بات. تو اب ڈیفینیٹلی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان بڑے انسٹیٹیوشن کی طرف جاتا ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے بینک کی طرف جاتا ہے. اب وہ جب وہاں جاتا ہے تو اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے کہ میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں، میری فیکٹری ہے، مجھے را مٹیریل چاہیے تو اس کے لیے مجھے پیسے دے دو. ایک کنونشنل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے. اب اس بینک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اس پیسے کا کیا کرتا ہے، کیا استعمال کرتا ہے، کوئی اخلاقی کام کرتا ہے یا غیر اخلاقی کام کرتا ہے، اس سے بھی غرض نہیں ہے. اس کو صرف اپنے جو 10-12-15% کا ایک مارک اپ ہے اس سے غرض ہوتی ہے. ٹھیک. اب معاشرہ یہ میں جو ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے یہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ وہاں بتائیں. اس ریکوائرمنٹ کو وہ کموڈٹی جو ریکوائرڈ ہے وہ پرچیز کر کے آپ کو ڈیلیور کرے گا. اس میں ایک پرسنٹیج طے کرے گا، آپ کے ساتھ نفع طے کرے گا. اب چونکہ نفع چھوٹا سا ہے، لینے والے کو بھی چھوٹا سا لگ رہا ہے کہ بھئی نفع تو مجھے تھوڑا ہی دینا ہے، جی مجھے اگر 10 ملین لینا ہے بینک سے تو مجھے تو چند % دینا ہے، یہ میرے لیے فائدہ ہے، اور میں اس سے جو ہے 10% پہ بینک کو دوں گا اور میں 100% پہ کام کر لوں گا، 50% ارن کر لوں گا تو مجھے تو زیادہ فائدہ ہے. اس طرح جو پاکستان کے مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں ان کے کام میں تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ہمارے ڈپازیٹرز ہیں ان کو ہم کیا دیتے ہیں، وہ بیچاروں کو لاکھ روپے پہ میں سمجھتا ہوں 700-800 روپے ملتے ہوں گے، تو یہ 7-8 ہزار بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایسا تب ہوگا جب ایسڈ بیس فائنینسنگ جنریٹ ہوگی. اب جب ایسڈ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، یہ پروڈکٹ ہے ہمارا ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی اب وہ اس کموڈٹی آپ مجھے اویل کر کے دیں گے تو وہ اس کموڈٹی کو اب مارکیٹ میں سرچ کریں گے. سرچ کرنے والے لوگ بھی آپ کو چاہیے ہوں گے، ایک پوری ٹیم بنے گی، ایک انڈسٹری جنریٹ ہوگی. وہ پروڈکٹ کی کار کی بات کر لیتے ہیں، جیسے کار فائنینسنگ ہوتی ہے، موبائل فائنینسنگ ہوتی ہے، لیپ ٹاپ فائنینسنگ ہوتی ہے. اور انڈسٹری کے اندر را مٹیریل کی بات کر لیتے ہیں، اگر کوئی ایگریکلچر میں تو وہ فروٹس میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس میں کر سکتا ہے. کوئی فرنیچر میں فرنیچر کر سکتا ہے، کوئی اکوپمنٹ میں اکوپمنٹ کر سکتا ہے، کوئی واچ لیدر کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں انڈسٹریز تو ہیں، یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمارا امپلائمنٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا، انڈسٹری چلنا شروع ہو جائے گی. جب یہ چیزیں سرپلس میں آئیں گی تو ہم ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے. ہماری ایکسپورٹ بنے گی تو ڈالر آنا خود بخود شروع ہو جائیں گے. ایکسپورٹ کیا ہماری سیل ہے، مطلب امپورٹ کم ہونی چاہیے. امپورٹ کم، دیکھیں امپورٹ کم جب ہوگی، اب جو اسینشیل امپورٹ ہے وہ تو کرنی ہے نا. خود کی چیزیں کوئی اچھی معیاری بنانی پڑیں گی ہمیں، خود کی چیزیں معیاری بنانی پڑیں گی. کچھ چیزیں نہیں بنتی وہ آپ نے یہاں R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہوگا. کہ بہت سارے کیمیکلز ہیں جو یہاں بنتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے پڑوسی ملک میں بہت بنتے ہیں، پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے.
ہمیں اس مینوفیکچرنگ کنسرن میں آنا ہوگا. ایس ایم ای سیکٹر جو کاٹیجز انڈسٹریز ہیں اس میں R&D سیکٹر کو اسٹرانگ کرنا ہوگا, جس میں ملیشیا, میں مثال دے رہا ہوں, ملیشیا, سنگاپور, تھائی لینڈ, ساؤتھ کوریا, یہ وہ کنٹریز تھے جو پاکستان سے بہت پیچھے تھے. آج ان کا R&D ریسرچ اتنا ڈیولپڈ ہو گیا کہ ملٹی نیشنل پوری دنیا کی جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ انڈسٹریز ہیں وہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, کیونکہ انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا پتا ہونا چاہیے کہ بھائی ہم انویسٹ کر رہے ہیں تو پیسہ ڈوبنا نہیں چاہیے. ایک تو یہ بات ہے کسی ایسے ملک میں نہیں کریں گے وہاں امن امان کا مسئلہ ہو, دوسرے مسائل ہو, تو یہ ساری چیزیں اس پہ تھوڑا سا امپلائمنٹ کے ہوتا ہے. دیکھیں جب امپلائمنٹ کا ریشو بڑھے گا, جب ہر آدمی کو روزگار ملے گا اور اچھی سیلری ملے گی, اچھی تنخواہیں ملیں گی, تو ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. صحیح بات ہے. دیکھیں غربت کیا ہوتی ہے, غربت آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے. ایسے ہی ایسی بات ہے, بھوک کے مارے بندہ کیا کرے گا, چوری کرے گا, ڈکیتی کرے گا. تو یہ سارے مسائل پہلے تو یہ حل ہونے چاہیے. معاشرتی جو مسائل اچھا روزگار ہونا چاہیے سب کو. آف کورس ہونا چاہیے. اس کو اپر لیول سے لے کے ہمیں لے کے چلنا پڑے گا. ہم نیچے سے اوپر جائیں گے تو ہمیں بہت وقت لگ جائے گا, 1 صدی لگ جائے گی. اپر لیول پہ یہ گورنمنٹ کو پالیسیز, دیکھیں حکومتیں جتنی آتی ہیں وہ تو پالیٹیشنز ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک پالیٹیشین اچھا ماہر معاشیات بھی ہو, ایسے ہی ہے نا, اپنی ٹیم میں تو رکھ سکتا ہے نا اچھے اچھے بندے. ایگزیکٹلی. تو یہ بات ہے کہ نیا جو پاکستان بنا اس میں سارے پرانے لوگ آ گئے, تو مسئلہ یہ ہوا. پچھلے 25 سال پیچھے میں جاتا ہوں نا, 9/11 سے لے کے اب تک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بیڈ ٹو ورس جا رہی ہے, بیڈ ٹو ورس جا رہی ہے. حالانکہ پیسوں کی ریل پہل بہت ہے, بہت تھی اس دوران بھی, ڈالرز آ رہے تھے. ایک عام آدمی جو ہے NTN بنا کے گاڑیاں نکال رہا تھا, ایک عام آدمی جو ہے کریڈٹ کارڈز رکھ رہا تھا, ہے نا. پھر بعد میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ سود میں ڈوب گیا, بینک اس کے پیچھے پیچھے وہ غائب. یہ دیکھیں نا, بینک کا ریکوری کرنا کتنا مشکل ہو گئی تھی, اس کو اپنا بیڈ ڈیبٹ دکھانا پڑ گیا تھا. تو وہ جو تھی نا وہ خوشحالی نہیں تھی, وہ ہمیں فگرز دکھائے جا رہے تھے, شارٹ ٹرم تھے. کیونکہ جو سودی معیشت ہوتی ہے نا, یہ دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے, لیکن اس کا جو ریزلٹس ہوتا ہے وہ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, غربت, افلاس, مہنگائی, پریشانی. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے برکت اور کثرت 2 چیزیں ہیں. ہم جاتے ہیں کثرت کی طرف, زیادہ سے زیادہ ہو, اور برکت والی چیز کیا ہوتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی. خرچ تو ہوگی, ختم نہیں ہوگی, اور نہ ہی آپ کو مقروض کرے گی. باقی شکر میں برکت ہے, صبر میں برکت ہے. ڈیفینیٹلی. تو ہم تھوڑا بھی اگر ہمارے پاس ہوگا نا, تو وہ میں بتا رہا تھا کہ جو ہمارے فارن ریزروز ہیں 20 ارب ڈالر ہوتے, اگر یہ ہمارے اپنے ہوتے, ہمیں دینا نہیں ہوتا. ایک آدمی کے پاس, میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ 100 روپے کا وہ مقروض ہے اور 20 روپے اس کی جیب میں, اور وہ خوش ہو رہا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ پاکستان قرضے دے گا دوسرے ممالک کو. اللہ کرے ایسا وقت آ جائے, بالکل آ جائے. لیکن اگر یہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو سر ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ یہ اللہ سے جنگ ہے. اگر آپ میں ہمت ہے تو پھر آپ کریں جنگ اللہ سے, معاذ اللہ, ایسی بات نہیں. کوئی آخر میں میسج دینا چاہیں گے, پروگرام کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے, کوئی آخر میں میسج دینا چاہیں گے؟ سر میسج میں دینا چاہوں گا اپنے تمام پاکستانی دوستوں کو, بہن بھائیوں کو, کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم بلیم دیتے ہیں دوسروں کو کہ جی یہ گورنمنٹ ایسی, وہ گورنمنٹ سے, یہ ایسا, وہ ویسا. اگر ہمارا اپنا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے سیدھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات سیدھے کر دیتا ہے. بہت شکریہ اشرف صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے.